الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت اقدام الامہات وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت، سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب
بہت سخت ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے. اتنی نعمتیں کہ یوں فرمایا کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ انسان اگر گننا چاہے تو لاکھوں روپے گن سکتا ہے، کروڑوں روپے گن سکتا ہے، اربوں روپے گن سکتا ہے، خربوں روپے گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ یوں فرمایا اے انسان اگر تو اس کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اور اگر تو اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا. ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، دل دماغ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. گھٹن میں تکلیف کا نہ ہونا، کمر میں درد کا نہ ہونا، پیٹ میں تکلیف کا نہ ہونا، سر میں درد کا نہ ہونا، داڑھ کے دکھاوے کا نہ ہونا، پتھری کا نہ ہونا، کڈنی میں تکلیف کا نہ ہونا، سانس کا نہ ہونا، میرے عزیزو دم کا نہ ہونا. یوں فرمایا کہ یہ ساری اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں. ہمارے پاس جو تکلیف ہے وہ تو 1% کے قریب ہے، ورنہ 99% تو ہم لوگ نعمتوں میں ہیں، بہاروں میں ہیں، سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں. آج کتنا بڑا طبقہ ہے جو ہسپتال میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، حالات میں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ہاسپٹل میں ICU روم میں جانے کا موقع ملا، ایک بیڈ بھی خالی نہیں تھا، نوجوان بھی ICU روم میں موجود، بڑی عمر والے بھی موجود. اس کے بعد میں ڈائیلیسس روم میں گیا، وہاں بھی ایک بھی بیڈ خالی نہیں تھا. پچھلی 8 مرتبہ ہسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا، اس میں سے 6 مرتبہ مجھے پارکنگ نہ ملی. پوری ہاسپٹل بھری ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ کا آپریشن ہو رہا ہے، کسی کا پیر کا آپریشن ہو رہا ہے، کوئی نوجوان کومے میں ہے، لوگ پریشان ہیں. آج ہمارے یہاں نوساری میں ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا، تقریباً 10 سال کوما میں رہے. 10 سال. سورت میں ایک نوجوان ہے، 14 سال کی عمر میں کوما میں گئے تھے، 17 سال ہو گئے، 3 سال سے کوما میں ہیں. لوگ حالات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لوگ تکلیفوں میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے. میرا عزیزو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بال نہ دیے ہوتے تو ہم گنجے ہوتے. اللہ نے اگر ہمیں دیکھنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم نابینا ہوتے. بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو گونگے ہوتے. سننے کی طاقت نہ دی ہوتی تو بہرے ہوتے. ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوئی ہوتی تو میں اور آپ لنگڑے اور اپاہج ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ صحت نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم بیمار ہوتے. یہ پیسے نہ دیے ہوتے تو ہم غریب ہوتے. یہ عزتوں بھری زندگی نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم ذلیل ہوتے. مکان نہ دیا ہوتا تو بے مکان ہوتے. اولاد نہ دی ہوتی تو لا ولد ہوتے. میرے عزیزو اتنی نعمتیں ہیں کہ یوں فرمایا کہ ہم گننا بھی چاہے تب بھی نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہے تب بھی شمار نہیں کر سکتے. ایک بزرگ کے ساتھ ایک شخص کا گزر ہوا، جا رہے تھے، بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر ہوا.
اس نے حضرت سے کہا حضرت یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنی بہاروں میں ان کے پاس شاہی محل ہے اور ان کے خاندان کے لوگ، ان کے رشتہ دار لوگ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جب اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہے تھے اس وقت ہم کہاں تھے؟ جب ان کی تقسیم میں رزق لکھا جا رہا تھا، یہ شاہی محل لکھا جا رہا تھا، یہ بادشاہت لکھی جا رہی تھی، ان کے خاندان والوں کے مقدر میں جب یہ پیسہ لکھا جا رہا تھا، حضرت میرا سوال یہ ہے اس وقت ہم کہاں تھے؟ حضرت نے کہا بیٹا رک، اس کا ہاتھ پکڑا، قریب میں ہسپتال تھی، حضرت اس کو وہاں لے گئے، سب بیماروں کو بتایا اور کہا بیٹا اللہ جب ان کی بیماریاں لکھ رہے تھے اس وقت ہم کہاں تھے؟ خاموش ہو گیا۔ اس لیے فرمایا دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اگر ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی الحمدللہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے۔ سورت کے فٹ پاتھ پر سے میں گزر رہا تھا، ایک 7 سال کا لڑکا وہ سویا ہوا تھا اور اس کے پاس تکیہ نہیں تھا، اس نے اپنے جوتے اتارے اور اسی کو تکیہ بنایا اور اس پر سو گیا۔ اس دن رات جب میں اپنے بستر پر آیا اور میں نے تکیے پر سر رکھا، اس وقت احساس ہوا کہ دیکھ ثاقب یہ تکیہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم صرف پیسے کو نعمت سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ ہے تو نعمت ہے اور پیسہ نہیں تو ہم تو حالات میں ہیں، ہم تو پریشان ہیں۔ ارے ان لوگوں کو دیکھو یہ ٹھنڈی میں جن بیچاروں کے پاس مکان نہیں ہے، فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، روزانہ کئی 25-30 فقیر ملتے ہوں گے، اس میں سے 20 فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس پیر میں چپل نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے پریشان، سونے کے لیے پریشان۔ میں نے دیکھا فٹ پاتھ پر میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا معصوم سا 3-4 مہینے کا بچہ ہے، 1-2 چادر اوڑی ہوئی ہے، بچہ روتا ہے، دونوں میاں بیوی اٹھ جاتے ہیں اور چادر کی جھولی بناتے ہیں، اپنے بچے کو اس میں سلاتے ہیں، ایک سامنے سے جھولی دیتا ہے، ایک یہاں سے جھولی دیتا ہے۔ کئی غریبوں کی رات ایسی بھی فٹ پاتھ پر گزرا کرتی ہے۔ لیکن میں اور آپ ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے، بہاروں میں رکھا ہے، لیکن چونکہ بہت سی مرتبہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ لیتے ہیں اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دینی معاملہ نہیں اپنے تو نیک ہے، وہ تو وقت بھی نہیں لگاتا ہے، گشت میں بھی نہیں آتا ہے، اور وہ اس کا تعلق تو علماء سے بھی نہیں ہے، اور یہ نوجوان کی زندگی تو غفلت میں گزر رہی ہے، یہ یوں کر رہا ہے اور اس کی تو یہ پوزیشن ہے۔ نا اسے نہ دیکھو، جو ہم سے زیادہ نیک ہے، جو ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے، جو ہم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے، جو ہم سے زیادہ اللہ کے راستے میں وقت لگاتے، جو ہم سے زیادہ قربانیاں دیتے، یوں فرمایا دین کے معاملے میں ان کو دیکھو تاکہ پتا چلے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہمارا الٹا حال ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو نیک ہے۔ انسان اپنے آس پاس والوں کو دیکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے آس پاس والے کو نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، فرمایا اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ آپ کے یہاں ماشاءاللہ فلاح دارین اتنا زبردست، اتنا شاندار، اتنا قیمتی مدرسہ ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ کئی گاؤں والے ایسے ہیں
ان کو اپنے گاؤں کے علماء دیکھنے کو نہیں ملتے، اپنے گاؤں کے حفاظ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آپ کے یہاں اتنی زبردست حضرت کاتب صلاح الدین صاحب کی ماشاءاللہ حضرت کی خانقاہ ہے، آپ قدر کیجئے۔ کئی جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے، لوگ مشائخ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہر ہیں لیکن مشائخ موجود نہیں، کئی بڑے بڑے شہر ہیں لیکن مدارس موجود نہیں۔ آپ کے یہاں خانقاہ زبردست، مدرسہ زبردست، ایک گاؤں ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ اتنے حفاظ ہیں، اتنے علماء ہیں۔ اگر محبت کی نظر سے دیکھو گے تب پتا چلے گا کہ واقعتاً ہمارے گاؤں والوں کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم رات کو میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں، اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ کے گاؤں میں جو 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے کئی یہ مدرسے کے بچے مصلی بچھاتے ہوں گے اور اپنے مولا کے سامنے آنسو بہاتے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے مسائل حل کر دیں اور میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور میری زندگی میں انقلاب آ جائیں اور مجھے اپنے اللہ کا، اپنے مالک کا اور اپنے خالق کا اور اپنے پالنہار کا تعلق مل جائے اور میرے گھر میں بھی سب دیندار ہو جائیں، میری موت اچھی آئے، میری قبر اچھی ہو، میری جنت اچھی ہو، پل صراط پر سے میں آسانی سے گزر جاؤں اور دنیا میں اللہ مجھے گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت نصیب فرمائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہو تو تھوڑی سی ہمت کر لے، تہجد کی نیت کر لے، تہجد پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ چین، سکون، اطمینان اور امن و امان کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ کیا وقت ہوتا ہے رات کے آخری پہر کا، وہ کیا گھڑیاں ہوتی ہے، وہ کیا منظر ہوتا ہے، وہ کیا بہاریں ہوتی ہے جب میرے اور آپ کے اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں، حل من سائل فأعطی لہ، یہ اعلان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ یہ اعلان اللہ کرواتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی جس کا قرضہ ہے کوئی جس کے گھر میں اثرات ہے کوئی جس کو رزق کی تکلیف ہے کوئی جس کا نماز میں دھیان نہیں لگتا، ہے کوئی جو اللہ والا بننا چاہتا ہے کوئی جو تقوی چاہتا ہے کوئی جو ہم سے ہماری محبت چاہتا ہے کوئی جو قرآن کا عاشق بننا چاہتا ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں تقاضوں پر چلنا چاہتا ہے، حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، یہ اعلان فرماتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ توفیق دے دیں، وہ سخت ٹھنڈی میں ان کو بستر اچھال دیتا ہے اور ٹھنڈا پانی ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مانے نہیں ہوتا، وہ وضو کرتے ہیں، مصلی پر سوار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کی تو پھر بات ہی کیا، ہم اور ہمارے اللہ تیسرا کوئی نہیں، لوگ میٹھی نیند سو رہے اور اللہ بھی اپنے عاشقوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ہے میرے سچے دیوانے، یہ ہے میرے عاشق لوگ کہ ان کو قبر کی میٹھی نیند یاد ہے اور بغیر بچھونے کے جو قبر کے اندر سونا ہے وہ ان کو یاد ہے، اور میرے سے جو ملاقات ہونی ہے وہ ان کو یاد ہے۔ یہ اپنی جوانی مجھ پر فدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے جوانوں، جوانی اللہ پر فدا کرو، جوانی اللہ پر فدا کرو، میری دینی ماؤں بہنوں، میری بہنوں، اپنی جوانی اللہ پر فدا کرو۔ فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ فرمایا ابھی موقع ہے، صحت ہے، طاقت ہے، تندرستی ہے، ابھی اللہ کو منانے کا اچھا موقع ہے۔ اچھا یہ دل کس پر فدا کریں؟ فرمایا کہ ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل تو حسد سے پاک ہو،
कीना से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, अदावत से पाक हो, नफरतों से पाक हो। अरे हमारा दिल गंदा ना हो। यूं फरमाया कि हम जैसे छोटे लोग गंदे ग्लास में दूध नहीं पीते, गंदे खूंचे में खाना नहीं खाते, गंदे दस्तरखान पर खाने नहीं बैठते, हमें गंदा घर पसंद नहीं। यूं फरमाया कि ये दिल गंदा हो तो इसमें अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत डालना पसंद नहीं फरमाते। ये दिल तो एकदम साफ और शफाफ होना चाहिए। मौलाना साहब ये दिल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही साफ कर दे तो क्या हर्ज है? अच्छा है ना, अल्लाह ही साफ कर दे। हाँ हाँ हाँ, एक बात याद रखना, जो शख्स अपना मकान किराए पर देता है तो किराए के मकान में जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस मकान को साफ रखें। किसकी जिम्मेदारी होती है? जो किराए पर रहते हैं। तो यूं समझिए कि ये दिल है तो अल्लाह का घर, लेकिन अल्लाह ने अभी वक्ती तौर पर हमें दिया है और यूं कहा है मेरे बंदे अपने दिल को साफ रखना, कयामत के दिन जो काम आएगा ना वो साफ दिल काम आएगा। और अल्लाह ने हमें जो दिल दिया था ना वो साफ दिया था। और इस आजिज की एक बात याद रखना कि जिस तरह आंख का काम है देखना, हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, दिमाग का काम है सोचना, इसी तरह दिल का काम है मोहब्बत करना। ये दिल मोहब्बत करता ही है, दिल की आदत है मोहब्बत करने की। इसलिए अगर कोई शख्स यूं कहे कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, उलमा फरमाते हैं वो झूठ बोलता है। या तो मकान से मोहब्बत होगी, या कारोबार से मोहब्बत होगी, या औरों से मोहब्बत होगी, या नऊजुबिल्लाह नामहरमों से मोहब्बत होगी, या क्रिकेटरों से मोहब्बत होगी, या हीरो लोगों से मोहब्बत होगी, या तो जो एक अल्लाह है उससे मोहब्बत होगी। मोहब्बत किसी न किसी से होगी। यूं फरमाया कि ये दिल तो बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं, फरमाए ये दिल तो बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत का समंदर है। ये दिल तो बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। लाख इसको बचा किसी पर तो मरेगा। बहुत खुशनसीब लोग हैं जो अपने दिल में अल्लाह को बसाते हैं, अपने दिल पर मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का मैदान अपने दिल को बनाते हैं, अपने दिल पर फोकस करते हैं कि मेरे दिल में अल्लाह का गैर आने न पाए, मेरे दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत आने न पाए। उनके पास अल्लाह का इश्क होता है, अल्लाह की मोहब्बत होती है। अरे अरे मौलाना वो तो अल्लाह वालों का काम है। मेरे अजीज वो अल्लाह वाले हमारी कब्र में नहीं आने वाले, ये उलमा हमारी कब्र में नहीं आने वाले। इनके पास भी एक जिंदगी है, मेरे और आपके पास भी एक जिंदगी है। ये अल्लाह वाले खाते उससे हमारा पेट नहीं भर जाता, ये अल्लाह वाले कमाते उससे हमारा काम नहीं चल जाता। हम बीमार हो अल्लाह वाले दवा खा ले, फरमाया ना 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 ऐसे नहीं होता है। जो बीमार हो वो खुद दवाई का इस्तेमाल करे। मेरे अजीजों जिस तरह हम कमाते हैं, हम खाते हैं, हम अपनी नमाज खुद पढ़ते हैं, याद रखना हम अपनी कब्र में खुद जाएंगे, हमारी कब्र में कोई दूसरा आने वाला नहीं है। मौत का एक दिन आने वाला है, मौत का झटका लगने वाला है। यूं फरमाया मौत तो बरहक है मगर कफन के मिलने में शक है। ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुनिया छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गा नहीं है। सूरत में देख कर आया, 1 महीने पहले एक शख्स का निकाह हुआ, उसकी शादी की पहली रात थी और 3 शख्स का इंतकाल हुआ था, उनकी कब्र की पहली रात थी। ये होता है दुनिया में, किसी के यहां शादी होती है, किसी का इंतकाल हो रहा होता है, खुशी गम चलता रहता है दुनिया में, एक जैसी हालत नहीं रहती। एक घर में देखा 18 दिन पहले एक शख्स का इंतकाल हुआ, बाहर कुर्सियां लगी हुई है, वहां से जनाजा निकला। 18 दिन के बाद अजीब मंजर देखा, उसी घर के बाहर कुर्सियां लगी हुई है,
اور وہاں سے دولہا نکلا. ہاں 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 یہ دنیا ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری. یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، میری بھی گزرے گی، آپ کی بھی گزرے گی. فجر کی نماز پڑھو گے تب بھی گزرے گی، میٹھی نیند سوئیں گے تب بھی گزرے گی، تہجد پڑھیں گے تب بھی گزرے گی، تہجد نہیں پڑھیں گے تب بھی گزرے گی. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو وہ نابیناؤں سے دین کا کام لے گا اور گونگے بہروں سے سماعت کے معذورین سے دین کا کام لے گا. اللہ تھوڑی ہمارا محتاج ہے. رمضان چلا گیا، ہم نے قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا تو اللہ ہمارا محتاج ہے؟ قرآن ہمارا محتاج ہے؟ فرمایا نا 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 نا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ کے قرآن کو ہماری ضرورت نہیں. آپ کب پڑھیں گے؟ کہ دوبارہ رمضان میں. کوئی بات نہیں، اللہ دوبارہ رمضان میں توفیق دے گا. اور پھر رمضان چلا گیا، پھر قرآن رکھ دیا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نقصان تو ہم خود کر رہے ہیں، ہم خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن شریف کو سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں آپ کے قرآن سے پیار ہے، ہمیں آپ کے قرآن سے محبت ہے، ہمیں آپ کے قرآن سے عشق ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ سچا دوست ہے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ حشر میں بھی کام آئے گا، یہ پل صراط پر بھی کام آئے گا. اور قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہم کو جنت تک پہنچا کر کے رہے گا. افریقہ میں ایک بزرگ تھے، ان کو لوگوں کے گھروں میں رمضان میں ہر مہینے دعوت کا سلسلہ چلتا تھا. رمضان میں پہلے روزے کو ان کے یہاں دعوت، دوسرے روزے کو ان کے یہاں، پورے 30 دن کی دعوت پہلے سے ہی فکس ہوتی تھی ان کی. تقریباً چوتھا روزہ تھا، ایک گھر میں دعوت کھانے کے لیے گئے، دعوت کھا لی. اس کے بعد گھر والوں نے کہا ہمارا بیڈ روم ہے، حضرت تھوڑا سا آپ یہاں قیام کر لیں. کہا کوئی بات نہیں، قیام کر لیا. حضرت گئے، ان کی اہلیہ گھر میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ تکیے کے نیچے پیسے رکھے تھے تو وہ تو ہے نہیں، اور حضرت سے پہلے ہی، حضرت کے آنے کے 2-3 منٹ پہلے ہی پیسے رکھے تھے، اور حضرت کے علاوہ تو کوئی کمرے میں گیا ہی نہیں ہے. تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں آپ کو بہت دیانتداری سے کہتی ہوں، یا تو کوئی دوسری مخلوق یہ پیسے غائب کر گئی ہے یا آپ کے شاید حضرت کے ہاتھ لگ گئے، ہمارے پیسے یہاں تھے ہے نہیں. تو کہا کیا کر سکتے ہیں، ہم پوچھ تو سکتے نہیں. کہا کوئی بات نہیں، اب سے دعوت کا سلسلہ بند کر دو، ایک بار پوچھنا چاہیے آپ کو. کہ اتنے بڑے اللہ والے پوچھنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے اب دعوت نہیں دیں گے، وہ ان کے راستے ہم ہمارے راستے. پورا سال گزر گیا، شعبان میں دعوت بک ہو جاتی تھی. تو شوہر نے بیوی کو کہا کہ مناسب نہیں لگتا، چوتھا رمضان تو تقریباً ہمارا ہے، دعوت دے ہی دیتے ہیں، اس مرتبہ تو پیسے مت رکھنا، کھا کر حضرت چلے جائیں گے. دعوت دے دی. پہلے رمضان، دوسرا رمضان، تیسرا روزہ، ہر ایک کے یہاں جانے لگے باری باری. لوگ محبت کرتے تھے حضرت سے. چوتھے روزے کو ان کے یہاں بھی آئے، کھانا کھایا. کہ حضرت تھوڑا سا بیڈ روم میں آرام کر لیجئے. کہ کوئی بات نہیں، آرام کر لیتا ہوں. اس وقت وہ میزبان نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے کہ میں نے پورا سال آپ کو سلام نہیں کیا، میں نے آپ سے بات چیت نہیں کی. حضرت نے کہا بھائی مجھے تو ایسا کچھ معلوم نہیں ہے، میں تو آپ کو سلام کرتا تھا، آپ جواب دیتے تھے. بولے میں تو آپ کو پتا ہے بہت بیزی رہتا ہوں، میں نے کبھی غور نہیں کیا، اور میں تو آپ سے محبت کرتا تھا، کیا بات ہو گئی؟ کہ حضرت برا نہ لگے تو آپ کو عرض کر دوں. کہا نا نا نا، برا لگنے والی کوئی بات نہیں، بتا دو کیا بات ہے. کہ حضرت میری اہلیہ یوں کہتی ہے کہ گزشتہ رمضان کو چوتھے روزے کو آپ نے یہاں سے پیسے لیے تھے. حضرت نے فرمایا ہاں لیے تھے نا، میں نے وہ پیسے میں نہیں اٹھائے تھے. ہیں آپ نے لیے تھے حضرت؟ تو بولے بیٹا اصل میں ایسا ہوا کہ وہ تکیہ میں اپنی طرف کرنے گیا تو پیسے تھے، وہ پیسے نیچے گر گئے، پنکھا شروع تھا، وہ ہوا میں پیسے نیچے گر گئے، تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک طرف کر دیا جائے. تو اس وقت یہاں وہ بلو کلر کا قرآن رکھا ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟
وہ تو ہماری کباٹ میں ہے. کہا قرآن شریف لاؤ. قرآن شریف لائے اور حضرت نے وہ قرآن کھولا. کہہ رہے آپ کے پیسے قرآن میں رکھے ہوئے. وہ تعجب میں رہ گیا. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں نے سمجھا آپ کے گھر میں قرآن تو روزانہ پڑھتے ہی ہوں گے, وہ قرآن کھولیں گے تو پیسے مل جائیں گے. اس سے پتا چلا کہ پورا سال آپ کے گھر میں اللہ کا قرآن نہیں کھلا. گھر والے سب افسوس میں, تعجب میں. شوہر نے بیوی سے کہا دیکھ میں تجھے کہتا تھا نا اللہ والا, یہ حال ہے ہمارے گھر کا. قرآن ہے لیکن کھلتا نہیں ہے. قرآن ہے لیکن کھلتا نہیں. اسکول کی چوپڑیاں کھلتی ہے, ٹیوشن کی بکیں کھلتی ہے, موبائل کھلتا ہے, واٹس ایپ, یوٹیوب, فیس بک کھلتا ہے, ٹویٹر کھلتا ہے. میرے عزیز قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے. یہ کوئی پیسے کی بات نہیں ہے, کوئی روپیے کی بات نہیں ہے, کوئی پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں ہے. اللہ بہت کچھ دے رہا ہے. سب سے زیادہ اللہ کا قرب جس چیز پہ ملتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے ملتا ہے. جب میں اور آپ جائیں گے نا اس دنیا سے, جب جنازہ اٹھے گا, آنکھیں بند ہوگی, حقیقت کی آنکھیں کھلے گی. جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے اس جہاں کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہاں کا تڑپنا, وہاں کا مچلنا, وہاں کا افسوس کرنا, وہاں کا رونا مجھے اور آپ کو کام نہیں آئے گا. آج وقت ہے, آج موقع ہے اللہ کو منانے کا, اللہ کو راضی کرنے کا, اللہ سے صلح کرنے کا, اور اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑنے کا. اس لیے آج یہاں پر تشریف لائے ہو, اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے. ایک نیت کرو, انشاءاللہ روزانہ پابندی سے اللہ کا قرآن پڑھیں گے. انشاءاللہ کرتے ہو نیت؟ 2-3 باتیں کرنی ہے. پہلی ایک نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے. ہم خود اپنے گھر میں اللہ کا قرآن کھولیں گے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہے, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں قرآن شریف کھولنا شروع کرو. اللہ آپ کی عاملوں سے جان چھوڑا دے گا. اللہ تعالیٰ عاملوں سے آپ کی جان چھوڑا دے گا. قرآن شریف صرف برکت کی کتاب نہیں, قرآن شریف صرف تعویذ کی کتاب نہیں, قرآن شریف صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں. فرمایا قرآن شریف کو پڑھنا بھی ہے, قرآن شریف کو سمجھنا بھی ہے, اور قرآن کے تقاضے پر عمل بھی کرنا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی, اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. روزانہ ایک پارہ پڑھو گے, مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے گا. روزانہ 2 پارے پڑھو گے, مہینے میں 2 قرآن ختم ہو جائیں گے. ہمارے ڈابیل میں ایک بزرگ ہے, روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, مجھے کہا مولانا یہ 42 ایئرز سے, 42 سال سے, 42 سال سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. سورت کا ایک گاؤں ہے, وہاں ہمارے وہاں کے مفتی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. فرمایا روزانہ 35 سال سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. 6 دن جمعہ کو درود شریف پڑھتے ہیں, 6 دن روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. ڈابھیل میں ہمارے استاد ہیں, روزانہ 10 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. میرا کٹھور جانا ہوا, ایک چچا سے ملاقات ہوئی, وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے, ایسے بلوری کاج سے, بڑی عمر تھی. مجھے کہا بیٹا الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے, روزانہ 15 پارے پڑھتا ہوں. بہت لوگ ہیں ان کے پاس وقت ہے اللہ کے قرآن کے لیے, یہ تو 1 گھنٹہ دو تو 3 پارے ہو جاتے, 2 گھنٹے دو تو 6 پارے ہو جاتے, اور 1 منٹ بھی نہ دو تو اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں, اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں, اللہ ہمارا محتاج نہیں. میرے عزیزو ہم قرآن پڑھیں گے, اللہ کا فائدہ نہیں ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں حافظ قرآن بنائے, عالم قرآن بنائے اور عامل قرآن بنائے. اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن بنائے, اور اللہ تعالی ہمیں ناشر قرآن بنائے. میں بہت سے گاؤں میں جاتا ہوں, خوش ہوتے ہیں لوگ, مولانا میرے بھائی کا بیٹا حافظ ہے, ماشاءاللہ. میرے سالے کا جو بیٹا ہے وہ عالم ہے, ماشاءاللہ. ہمارے رشتہ دار میں وہ فلاں بچہ ہے وہ حافظ ہے, کہ ماشاءاللہ. میں ان کو ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کے بھائی کا بیٹا آپ کو تاج پہنائے گا؟ تو میرے بھائی کا بیٹا تو مجھے تاج نہیں پہنائے گا. تو آپ کو تاج کب ملے گا جنت میں؟ تو کہا جب میرا بیٹا حافظ ہوگا. میرا عزیزو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, جنت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج ملے گا, چچا کو اور چچی کو اور ماما کو اور مامی کو ان کو تاج نہیں ملے گا.
جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا. اس لیے فرمایا خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا. خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کے سینے کو اللہ نے جزدان بنا دیا. خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے اللہ کے پورے کلام کو یاد کر لیا. دنیا بھر کے اخبار ہے، ایک صفحہ کو یاد کرنا چاہے، ایک پنہ کو یاد کرنا چاہے، یاد ہوتا نہیں ہے. حالانکہ گجراتی زبان ہے، سمجھ بھی رہا ہے، لیکن ایک صفحہ بھی یاد ہوتا نہیں. اللہ کا قرآن عربی میں، ہمارے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے بچے اسے سمجھتے نہیں، اس کا ترجمہ معلوم نہیں، پھر بھی انہیں پورا کا پورا اللہ کا قرآن یاد ہو جاتا ہے. جو بھی اللہ کا قرآن یاد کرنا چاہے اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں جو بڑی عمر میں حافظ قرآن ہوئے. ہمارے صورت میں ایک لڑکی ہے، وہ 12 سال کی عمر میں حافظہ بنی، اس نے پورا قرآن حفظ کیا. تو اس کی نانی کے دل میں بات آئی، نانی بڑی عمر، دل میں بات آئی کہ یار میری تو یہ 12 سال کی نواسی وہ حافظہ ہو گئی، تو میں کیوں نہیں ہو سکتی ہوں. نانی نے حفظ کرنا شروع کیا، ان 50 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا. 3 سال ہوئے، 52 سال کی عمر میں ان کا حفظ مکمل ہوا. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے ان کی دعا کروائی. تو اس کی ماں کے دل میں یوں ہوا کہ میری تو بیٹی بھی حافظہ ہو گئی، میری تو ماں بھی حافظہ ہو گئی، میں کیوں نہیں ہو سکتی، میری بھی تو جوانی ہے. تو اس کی ماں نے حفظ کرنا شروع کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں وہ حافظہ بنی اور میں ان کی دعوت کھا کر آیا صورت میں. یہ ہے اللہ کا قرآن. اگر کوئی یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، کوئی پڑھنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے اس کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، دکان کے لیے، موبائل کے لیے، موبائل کو چارج میں لگانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، 10 مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، دوستوں کی مجلسوں کے لیے، ہر چیز کے لیے وقت ہے. کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے ہی وقت نہیں ہے؟ صبح میں یاسین شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، رات میں تبارک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کے لیے وقت نہیں ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا مدرسہ ہے، کہاں کہاں کے بچے آتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں، ہیرے بن جاتے ہیں، لوگوں کو حافظ عالم بناتے ہیں. آپ کے گاؤں کا فیض اللہ پوری دنیا میں عام کر رہا ہے. اور اگر ہمارے یہاں کے بچے حافظ قرآن نہ بنے، کتنے افسوس کی بات ہے. کئی ماں باپ تڑکیشور کی سرزمین سے تاج کے حقدار ہو رہے ہیں. کئی ماں باپ وہ ہیں جو تڑکیشور میں رہتے ہیں لیکن انہیں تاج نصیب نہیں ہے کیونکہ ان کے بچے حافظ قرآن نہیں ہے. میرے عزیزو برا مت لگانا، میں تو ایک درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں پورا مدرسہ گاؤں کے بچوں سے بھرا ہوا ہو، ہر بچہ حافظ ہو رہا ہو، عالم ہو رہا ہو، ان کی زندگی کے اندر دین آ رہا ہو. یاد رکھنا ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا نا، جنازے کی نماز میں روئے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھے گا نا کہ میرا باپ دنیا سے گیا ہے. اس کو اس وقت احساس ہوگا، چاہے زندگی میں احساس نہ کرے اس وقت ضرور احساس ہوگا آج کون گیا ہے، میرا باپ گیا ہے. اور قبرستان جائے گا، مغفرت کی دعا کرے گا، چپ کے اکیلے میں اللہ سے کہے گا باری تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. بہت سے بچے اس وقت صرف آنسو بہاتے رہتے ہیں. یہ باپ کو دفن کر کے آئے گا نا، مصلی پہ بیٹھے گا، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، میں نے بھی بہت ستایا ابا کو، میں نادان تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، آج میرا باپ گیا، مجھے پتا ہے میرا گھر خالی ہو گیا، رب معاف کر دے انہیں، اللہ معاف کر دے. میرے عزیزو باپ بچہ پڑھتا تھا تو باپ دعا کرتا تھا، باپ جائے گا تو یہ دعا کرے گا. ورنہ یاد رکھنا کوئی دعا کرنے والا نہ ملے گا.
کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی آنسو بہانے والا نہیں ملے گا۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے پردادا دنیا سے چلے گئے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے 1000 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جس نے 500 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جس نے صرف 10 روپے اپنے پردادا کے لیے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا ہوئے کوئی؟ نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہوگا۔ ابھی 150 سال پہلے کی بات ہے، ابھی 200 سال پہلے والوں کی تو بات جانے دو، 300 سال پہلے جو قبرستان میں ان کی تو بات جانے دو۔ صحابہ 1300 سال سے قبرستان میں، تابعین 1200 سال سے قبرستان میں، تبع تابعین 1100 سال سے قبرستان میں، مغل کے بادشاہ کئی سو سالوں سے قبرستان میں، سب لوگ دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچپنا ہے کھیل کے گزار دو، جوانی ہے تو مستی میں، عیاشی میں، کرکٹروں کے شوق میں اور ہیرو لوگوں کے دیوانے بن کر کے گزار دو۔ جوانی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، کھیل کر کے گزار لو۔ اللہ کرے کوئی ایسا بھی ہو جو یوں کہے کہ زندگی بھی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اپنے مولا کو راضی کر کے گزار دو، اپنے اللہ کو راضی کر کے گزار دو۔ اور ہم سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ واحد ہے جو تانا نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے۔ پہلے کہا گیا تھا اتنے گناہ کیوں کر کے آیا، مجھے اتنا ناراض کر کے کیوں آیا، کرکٹروں کا شوق رکھ کر کیوں آیا، تانا نہیں دیتے۔ پہلے کہا گیا تھا تو نا نا نا، بلکہ جو پیٹ پھیر کر چلا جائے اس سے اللہ کہتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون اچھا لگا اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ میرے عزیزوں، آج ہم موت بھول چکے ہیں، مرنا وہی بھول گئے، اللہ کے پاس جانا ہے وہی بھول گئے۔ ہمارے پتہ نہیں انتقال کے بعد کہیں کتنے سال ہم قبر کے اندر رہیں گے، ہم وہ بھول گئے۔ ہمارے کفن میں جیب نہیں ہوگا، ہم وہ بھول گئے۔ ہمارے قبر میں الماری نہیں ہوگی، ہم وہ بھول گئے۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، وہ بھول گئے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے، وہ بھول گئے۔ میرے عزیزوں، کیا ہم چلے جائیں گے ہمارے گھر کا نظام برباد ہو جائے گا؟ نا 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 نا، بہت سی عورتیں بیوہ ہیں، اللہ ان کے گھروں کا نظام چلا رہے ہیں۔ بہت سے بچے یتیم ہیں، اللہ ان کے گھر کا بھی نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ نظام چلانے میں نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، زمین اسی کی بچھائی ہوئی ہے، سمندروں کا نظام اسی کا چلایا ہوا ہے، پہاڑ اسی نے گاڑے ہیں، فضاؤں میں پرندوں کو وہی اڑاتا ہے، آسمان سے پانی وہی برساتا ہے، زمین سے غلے کو وہی نکالتا ہے، انڈے سے بچے کو وہی نکالتا ہے۔ ساری دنیا کا مالک اکیلا اللہ ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، کئی بچوں کو دنیا میں روزانہ لاتا ہے، کئی لوگوں کو اس دنیا سے لے جاتا ہے، کبھی ٹھنڈی کا موسم لے آتا ہے، کبھی گرمی کا موسم لے آتا ہے، کبھی بارش کا نظام چلا دیتا ہے، کبھی کوئی فل تو کبھی کوئی فل لے آتا ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، چونکہ اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ کو دبانے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہ بیدک الخیر، سارا قبضہ قدرت اور سارا کنٹرول اور ساری چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں وہی تبدیل کرتا ہے۔ عزتوں کا خزانہ اس کے پاس ہے، ذلتوں کا خزانہ اس کے پاس ہے۔ جب چاہے کسی کو عزت دے دے، جب چاہے کسی کو ذلیل کر دے۔ عزت دینے پر آئے تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی صف سے اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ عزت دینے پر آئے تو حبیب اجمی کو سود خوروں سے اٹھا کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ عزت دینے پر آئے تو بشر حافی کو وہ شراب کے نشے سے اٹھا کر اپنے ولیوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ عزت دینے پر آئے تو مالک بن دینار کو شراب کے نشے میں سلا کر اور قبر رات میں ایک اچھا سا خواب بتا کر
तौबा की तौफीक दे दे, अपने वलियों का सरदार जैसा बना दे। इज्जत देने पर आए तो जुन्नून मिस्री को दोस्तों की सफ से उठाकर वलियों की सफ में ला खड़ा कर दे। अगर किसी को हिदायत देने पर आए तो जुनैद जमशेद को गाने जैसी फिल्मी दुनिया की लाइन से तौबा करवा के उसको अपने दोस्तों की सफ में ला खड़ा कर दे। वो एक दौर था, जुनैद गाने गाता था, एक मुल्क में मशहूर था, तौबा की, अल्लाह को बड़ा करीम पाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में नज़में पढ़वाई और पूरी दुनिया में जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह को मशहूर कर दिया। मेरे अजीजों, मैंने और आपने भी बहुत गुनाह किए, अल्लाह को बहुत नाराज किया है। आज मौका है, क्या पता कल को मौका मिले न मिले। बहुत से नौजवान कहते थे बाद में तौबा करेंगे, बाद उनकी आई नहीं। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि कल को तौबा करेंगे और आज उनकी कल आई नहीं, उन्हें मौका मिला नहीं, अल्लाह के प्यारे हो गए। आज मौका है मेरे और आपके पास, नमाज जानदार पढ़े, नमाज शानदार पढ़े, क्वालिटी वाली नमाज पढ़े, अजान के बाद फौरन मस्जिद की तरफ रुख करें, मस्जिद में ज्यादा बैठने के आदी बने। जब भी मस्जिद से बाहर आए, बाहर आने से पहले अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, जिंदगी का यू टर्न ले, अपने अल्लाह के हो जाए। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में पूरी जो दास्तान है इंशाअल्लाह कभी और आना होगा तो बताऊंगा। आखिरी जो बातें हैं वो ये है कि कब्र खोदने वाला यूं कह रहा था कि जब मैं जुनैद की कब्र खोद रहा था तो अंदर से मिट्टी से मुझे खुशबू आ रही थी, अंदर से मुझे खुशबू आ रही थी। किसने सोचा था जो फिल्मी दुनिया का अदाकार है, जो एक एक एड के कई करोड़ों रुपए लेता है, जिसके आसपास गंदा माहौल है, फहाशी और उरियानियत का माहौल है, वो जुनैद के पास सब है, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है। एक नौजवान जिस चीज के ख्वाब देखता है वो सब है। क्या जरूरत पेश आई जुनैद जमशेद को? फरमाया मेरे पास सुकून नहीं था, सब था, सुकून नहीं था। और याद रखना दुनिया भर की नेमतें भी हमारे पास होगी लेकिन सुकून तो अल्लाह ने अपने पास रखा है। अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह सुकून अता फरमाएंगे। एक स्टार से मैंने सुना, वो यूं कहने लगा कि मैं 3 स्टार होटल में भी ठहरा, 5 स्टार होटल में भी ठहरा, 7 स्टार होटल में भी ठहरा, लेकिन जब मैं 3 दिन अल्लाह के रास्ते में गया और चटाइयों पर जो मुझे सुकून मिला वो न 3 स्टार होटल में मिला, न 5 स्टार होटल में मिला, न 7 स्टार होटल में मिला। मेरे अजीजों, आज वक्त है जवानी अल्लाह पर फिदा करने का, आज मौका है सच्ची तौबा करने का। अरे मौलाना साहब कैसी बात करते हो, माहौल नहीं है, आप देखते नहीं है नौजवानों को, क्रिकेटरों का एक शौक है, क्रिकेटरों की मोहब्बत है, खतरा है, जिससे मोहब्बत होगी उसी के साथ हशर होगा। ठीक है, जिससे चाहे मोहब्बत कर लो, प्यारे नबी से मोहब्बत होगी तो नबी के साथ हशर होगा। अगर किसी क्रिकेटर से मोहब्बत होगी तो उसके साथ हशर होने का खतरा है। कई क्रिकेटरों के दीवाने थे जो आज कब्रिस्तान में सो चुके हैं। उनको पूछो तुमको कौन सा क्रिकेटर काम आया और तुम्हारी टीमें जितनी मैचें जीती वो तुम्हें आज क्या काम आया। मेरे अजीजों, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ इस दुनिया में गए। आज मौका है, आज हमारे पास वक्त है अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में सोचने का। मैं कैसे अल्लाह का हो जाऊं, मैं कैसे अल्लाह को राजी कर लूं, मैं कैसे अल्लाह का वली हो जाऊं। अल्लाह की मान करके, अल्लाह को मान करके, प्यारे नबी की मान करके, प्यारे नबी को मान करके जिंदगी गुजारने का सुनहरा मौका है। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। कामयाबी आज भी कदम चूमने के लिए तैयार है। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते, सुन्नतों के रास्तों से इंसान सीधा अपने अल्लाह से जा मिलता है। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। ये फरमान खुदा है, तड़केश्वर वालों गौर से सुन लो। ये फरमान खुदा है, तड़केश्वर वालों गौर से सुन लो। नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। निस्बते मुस्तफा भी बड़ी अजीब चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। खुद खुदा ने नबी से फरमा दिया कि प्यारे नबी जी, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। प्यारे नबी जी, जो तुम्हारा नहीं
وہ ہمارا نہیں، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے ہیں، بازار سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضرت بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا کچھ نہیں، یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں، دوستی کروا رہا ہوں، انہیں سمجھاتا ہوں اللہ کی مان لو، وقت پر نمازیں پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، تانا نہ دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، آج وقت ہے، آج زندگی ہے۔ حضرت مان گئے بازار والے؟ کہا یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں مان رہے بازار والے۔ لمبا عرصہ گزرا، حضرت کی بھی عمر بہت ہو گئی، اور اس کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کی عمر بھی بڑی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا۔ اب کافی مدت کے بعد دوسری ملاقات حضرت سے ہوئی تو دیکھا حضرت قبرستان میں۔ کہا السلام علیکم۔ او حضرت بڑے لمبے زمانے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت بازار میں تھے، آج قبرستان میں ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا یہ قبر میں جو سوئے ہوئے نا، اللہ کی ان سے صلح کرو۔ اچھا، اس وقت بازار والوں کی کروا رہے تھے، بازار والوں کی اللہ سے کروا رہے تھے، آج اللہ کی ان سے کروا رہے ہو گئی صلح؟ کہا بیٹا معاملہ الٹ گیا، اس وقت اللہ تیار تھا صلح کرنے کے لیے، بازار والے تیار نہیں تھے، آج الٹا معاملہ ہے، قبرستان میں سوئے ہوئے سارے لوگ تیار ہیں، لیکن آج اللہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہ سوئے ہوئے تیار ہے اللہ کے ہونے کے لیے، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ یہ سب نبی کی نقل اتارنے کے لیے تیار ہے، اب اللہ تیار نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب اللہ تیار نہیں ہے۔ توبہ کا وقت چلا گیا میرے عزیزو، ایک وقت آئے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت مچلیں گے، تڑپیں گے، لیکن اللہ دوسرا موقع نہیں دے گا۔ ریزلٹ کے وقت تڑپے، اس سے کام نہیں چلتا، امتحان سے پہلے محنت کر لے تاکہ اچھا نمبر حاصل کر لے۔ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک شخص کھڑا ہوا تھا، حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا بیٹا، جی حضرت، اللہ تعالیٰ اس کو اگر دوبارہ زندگی دے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت اللہ دیں گے ہی نہیں، وہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک چانس دے دے کہ چل تیرا انتقال ہو گیا تھا، ایک چانس دے دیا، اس نے کہا او حضرت وہ تو اللہ ہی کرے گا، پورا اللہ کا ہو جائے گا، اللہ کی محبت میں جیے گا، اللہ کی محبت میں مرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، درود شریف استغفار کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا۔ اس نے اتنی ساری باتیں بتائی، سب بات سن کے حضرت نے یوں کہا کہ دیکھ بیٹا، اس کو تو دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے۔ کیا بولا؟ اس کو تو دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے، ایک دن تو بھی اندر چلا جائے گا، یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن خدا تجھے بھی دوسرا موقع نہیں دے گا۔ ولیوں کے پاس بھی ایک ہی موقع ہے، میرے اور آپ کے پاس بھی ایک ہی موقع ہے، ایک جوانی ہے، اللہ پر فدا کرو گے، بڑی اونچی دام لگائے گا، بڑی اونچی قیمت لگائے گا۔ یہ دل کی زمین اگر اللہ ہی کے حوالے کرو گے، اس کی وہ قیمت لگائے گا جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جی تو چاہتا ہے جوانی ہے، گناہ کرے، لیکن نہ نظریں نیچی کر کے چل، باحیا بن کے چل، کسی نامحرم سے بات نہ کر۔ میں اپنی بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، پردے کا اہتمام کرو، باحیا زندگی گزارو، ایک ہی زندگی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دوبارہ نہیں ملتی، اس میں سے ایک ماں باپ بھی ہے، یہ چلے جائے نا پھر دوبارہ نہیں ملتے۔ آج وقت ہے، موقع ہے تو ان کی خدمت کرو، نہ ہے تو ان کو ایصال ثواب کرو، اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، فرمایا عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ 10 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تقریباً 3 دن کی جماعت تھی۔ میں نے ان سے کہا
کہ ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ امی کے بارے میں بتاؤ. میں نے سوچا کہ ان کی امی کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے پاس ایک درد ہوگا تو ہمیں کچھ نصیحت کریں گے. میں نے جیسے ہی کہا وہ دھڑ 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 رونا شروع کیا. مجھے بھی افسوس ہوا کہ یار مجھے یہ ٹاپک نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. رونے لگے. روتے روتے کہا دیکھو نوجوانوں تم سب کی اماں ہے؟ سب نے کہا ہاں. کہا قدر کر لینا ورنہ میری طرح صرف رو ہی سکو گے اور کچھ نہیں کر سکو گے. لاکھ کوشش کر کے تم کو تمہاری ماں نہیں ملے گی. کچھ نعمتیں ایسی ہے جو جانے کے بعد ملا نہیں کرتی. ماں باپ کو کوئی بھول سکتا ہے؟ ان کی ادائیں، ان کا پیار، ان کی محبت. ہم جب دنیا میں آئے ہمارے ماں باپ خوش ہو گئے تھے، ہمارے یہاں بچہ آیا، ہمارے یہاں بچہ آیا، ہمارے یہاں بچہ آیا. مٹھائیاں تقسیم کی تھی. باپ نے جہاں سے سنا دوڑتا ہوا آ گیا تھا. ماں اپنی ساری تکلیف بھول گئی تھی دیکھ کے میرے یہاں بیٹا آیا، میرے یہاں بیٹی آئی. وہی بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو بھول جائے. جس ماں باپ نے ذریعے کے طور پر بولنا سکھایا ہو اسی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزمائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں بخار چیک کرنے کا بھی مشین ہے اور سوگر کو چیک کرنے کا بھی مشین ہے اور پریشر ناپنے کا بھی مشین ہے. اللہ خوش ہے یا نہیں اس کا کوئی مشین ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں اس کی بھی ایک ادا ہے. تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے خوش ہے اور اگر وہ ناراض ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے ناراض. اسی لیے فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ماں باپ نہ ہو انہیں ایصال ثواب کرو. روزانہ صبح و شام قل هو اللہ احد. کتنا اچھا ہو کہ ہم صبح میں ظہر عصر مغرب عشاء نماز کے بعد ہم گھر آ رہے ہو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. 1 منٹ لگے گی اور یوں کہے کہ باری تعالیٰ ابھی جو میں نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی نا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. اپنی زبان میں کہے اللہ تعالیٰ ابھی جو میں نے 3 قل پڑھی نا اس کا ثواب جتنے ایمان والے چلے گئے جتنے ہیں جتنے قیامت تک آئیں گے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. انشاءاللہ اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے گا. آج قبرستان والے ایک ایک سبحان اللہ کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک الحمدللہ کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل چکی ہے اور ایک ایک سبحان اللہ پہ اللہ کیا دینے والے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے لیکن بیچارے پڑھ نہیں سکتے. اگر پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس پڑھے ہوئے کا ان کو ثواب نہیں ملتا چونکہ انتقال ہو چکا ہے. میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے. اگر آج ہم کسی کو پڑھ کے بخشیں گے کل کو کوئی ہم کو بھی پڑھ کے بخشے گا. یوں فرمایا کما تدین تدان. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج ہم کسی کو پڑھ کے بخشیں گے تو کل کو کوئی ہم کو بھی پڑھ کے بخشے گا. اگر آج ہم کسی کو نہیں بخشیں گے تو کل کو کوئی ہم کو بھی نہیں بخشے گا. اس لیے فرمایا 5 نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھ کر پورے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا دو. تو طے کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. نمبر 1 قرآن شریف کی تلاوت کرنا روزانہ چاہے 1 صفحہ ہو. ہمارے گھر میں روزانہ اللہ کا قرآن کھلنا چاہیے. ہماری فیملی کھولے، ہمارے بچے کھولے، قرآن شریف ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں قرآن شریف کے اوپر دھول چڑھ جاتی ہے. ان کے گھروں میں جزدان بھی نہیں کہ اللہ کے قرآن کو ادب سے رکھا جائے. اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں جس طرح سوکیش کے برتن سوپیش میں رکھے جاتے ہیں اس طرح قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے. گھر والوں کے پاس، عورت کے پاس، بچوں کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہوتا. شوہر باپ مسجد میں پڑھ کے آ جاتا ہے. نا مسجد میں پڑھو، بازار میں پڑھو، آپ پڑھو قرآن منع نہیں کرتا لیکن طے کرو روزانہ ہم خود بھی گھر میں اللہ کا قرآن کھولیں گے. جب ہماری فیملی ہمارے بچے ہمیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں گے
تو انشاءاللہ وہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ کوئی دن ناگا نہیں جائے گا کہ ہمارا قرآن چھوڑ جائے. کرتے ہو نیت انشاءاللہ کہ روزانہ پابندی سے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. نمبر 2، ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے. 3 قل ہر نماز کے بعد پڑھ کر آپ ایصال ثواب کر دیجئے. اور نمبر 3، جس کے ماں باپ موجود ہیں وہ تو خدمت کریں، قدر کریں، احترام کریں. اللہ دنیا قدموں میں ڈالے گا، عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی سنوارے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں. جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچے مقام سے نوازا ہے. اور ایک بات یہ تھی کہ آئندہ کل آپ کے یہاں ماشاءاللہ شادی کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے جو اکثر میں سنایا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سن لیجئے. کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اس نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ کہیں بھی جانا ہو تو امی اسکول جاتا ہوں، امی ٹیوشن جاتا ہوں، ماں میں مدرسے جاتا ہوں، تو اماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. سمجھ میں نہیں؟ میں بھی کہہ کر آیا کہ تڑکیشور جا رہا ہوں، تھوڑا لیٹ آؤں گا. آپ لوگ بھی بتا کر آئے نا کہ بیان میں جا رہے ہیں، ہم لوگ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. بیٹا ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو بتائے بغیر باہر جا سکے، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ عمران بھائی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. شادی بات، 2 بھائی کی شادی ہوئی، 2 بھائی کی، دونوں بہنیں تھی سامنے. عجیب بات، ایک بھائی کی بیوی اس سے بہت ڈرتی تھی، خدمت کرتی تھی، اکرام کرتی تھی، احترام کرتی تھی. دوسرے بھائی کی بیوی ہر وقت سامنے بولے، مقابلہ کرے. اس کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ یار دونوں ایک ہی ماں باپ کی بچیاں ہیں، ایک ہی گھر میں تربیت پائی ہوئی ہے، ایک اتنا ادب کرتی ہے، دوسرا اتنا مقابلہ کرتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کرنا چاہیے. تو کہا بھائی تیری بیوی یار بڑا ادب کرتی ہے، تیرا کیا وجہ ہے؟ بولے اصل میں ایسا ہوا تھا کہ میں جب پہلی رات تھی گھر میں سونے کے لیے گیا تو پتہ نہیں کہیں سے بلی آ گئی. تو میرے پاس لکڑی وغیرہ جو تھی بازو میں، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا جاتی ہے کہ نہیں یہاں سے بلی کو؟ تو میں نے تھوڑا غصے میں بولا تو شاید یہ ڈر گئی، اب اس کے بعد سے ادب کرتی ہے. بولے اچھا ایسا ہے، اس لیے ادب کرتی ہے؟ میرے یہاں تو آئی نہیں تھی بلی. بولے بھائی کوئی پلاننگ سے نہیں آئی تھی، وہ اتفاق سے کہیں سے آ گئی تھی، تو اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کرنی، آج تمہارا گھر میں بھی لاکھی دینی ہے بلی. بلی نے ذرا جوئی لے آپ کے، آج تو بلی بھیج دے میرے یہاں بھی. بولے ٹھیک ہے. اس نے لکڑی وغیرہ اپنے پاس رکھ لی، چھری لکڑی. تھوڑی دیر ہوئی، اس کے بھائی نے پیچھے سے بلی گھر میں انٹر کر دی. وہ غصے ہو گیا، ایک دم آستین چڑھا لی اور کہا بلی کو جاتی ہے کہ نہیں، تو یہاں کیوں، کیسے آ گئی، کیوں آ گئی؟ بلی تو چلی گئی. پھر بستر پہ جا کے بیٹھا تو بیوی نے کہا کہ آ کام پہلا دیوس ہے کروا لوں، تو 1 مہینہ پچھی نہیں. یہ کام تو پہلے دن کرنے کا تھا، اب تو میں پہچان گئی آپ کو. سمجھ میں؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے. اس کا کیا مطلب جس کی شادی ہو اس کو ایک لکڑی بھی دے دے ایسا؟ نا نا نا، یہ تو ایک ہنسی مذاق ہے. گھر میں تو محبت کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ. میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بیوی کی تو خدمت کرنی چاہیے، اس کی تو قدر کرنی چاہیے. وہ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے. جو شوہر غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے اس کے گھر میں محبتوں والا ماحول قائم ہو جاتا ہے.
اور چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں تو میں میاں بیوی کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک دوسرے کی قدر کریں، احترام کریں۔ ہمارے یہاں قدر کب کرتے ہیں؟ شوہر برائی کر رہا ہے بیوی کی، میری بیوی یوں کرتی ہے یوں کرتی ہے، ارے بھائی وہ کوئی فرشتہ، کوئی حور ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہوگی، تھوڑا سا صبر کر لے، معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ قیامت کے دن تجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے یوں کرتی ہے یوں کرتی ہے، اور آدھا گھنٹے بعد انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، بہت اچھی تھی مولانا، گرم گرم چائے دیتی تھی، کھانا دیتی تھی، میرے کپڑے پریس والے ہوتے تھے، کباٹ میں وہاں ہوتے تھے، اور مجھے بہت اچھا پڑتا تھا، میرے بچوں کو ٹیوشن کون بھیجے گا، اسکول کون بھیجے گا، میرے دکان پر جاؤں گا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ سب سے زیادہ یہ روتا ہے۔ یہی حال بیوی کا ہے، شوہر کے عیب دیکھتی ہے، غلطیاں دیکھتی ہے، میرے شوہر یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے، اور انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ یہی روتی ہے کہ میرے شوہر تو بہت اچھے تھے، اور وہ آتے تھے تو گھر میں باہر آ جاتی تھی، بچے ابو ابو کرتے تھے، مجھے کچھ بھی کام ہوتا تھا میرے شوہر کو ایک فون کر کے کہہ دیتی تھی۔ تو ہمارے یہاں عجیب حال ہے، ہمارے یہاں دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کی قدر بہت کرتے ہیں۔ اللہ والے بھی کوئی چلے جائیں اپنے گاؤں کے، حقیقت میں بہت موٹا بزرگ ہوتا، اپنے قدر نہیں کہی، بھائی اس سے کچھ فائدہ نہیں، وہ تو چلے گئے۔ یہی حال ماں باپ کا، ارے یار آپ قدر کروانی ہوتی۔ میرے عزیزو دل پر لکھ لو، جو موجود ہے ان کی قدر کرو، جو چلے گئے ان کے لیے تو رونے والے بہت ہے۔ جو چلا جاتا ہے نا اس کی خوبیاں تو سب کو دکھتی ہے، بڑے خوش نصیب ہے وہ جو موجودگی میں ماں باپ کی قدر کریں، بڑے خوش نصیب ہے وہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں۔ ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے، ان کا 1 سال کے اندر 25 کلو کے قریب وزن کم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہا مولانا صاحب کورونا میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، بے چینی لگتی ہے، بستر دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، کباٹ دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، گھر دیکھ کر اس کی یاد آتی ہے، اب کس کو کہنے جائیں، بس دنیا میں اب اچھا نہیں لگتا، اب جینے کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے سخت تھے آپ کی بیوی پر، آپ تو بہت غصہ کرتے تھے۔ کہا مولانا وہ جب سے دنیا سے گئی ہے اس وقت سے احساس ہوا ہے کہ کون گیا ہے دنیا سے، اور میرا گھر پورا خالی خالی ہو گیا ہے، بس شو روم میں بھی بیٹھتا ہوں اچھا نہیں لگتا، دل اداس سا رہتا ہے، زندگی گزارنے کا مزہ ہی چلا گیا۔ میں نے کہا کہ شاید 50% خلاصہ یہ مزہ کم ہو گیا ہوگا۔ ارے پوری زندگی کا ہی مزہ کم ہو گیا۔ میرے عزیزو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی قدر کریں۔ اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں انہیں اسلامی لباس پہناؤ، انہیں گیروں والا لباس نہ پہناؤ، یہودیوں والا لباس نہ پہناؤ، ان کے انگریزی طرز پر بال نہ کٹاؤ، ورنہ بڑے ہو کر درد سر بنیں گے، ماں باپ کے نافرمان بنیں گے۔ بچپن سے اللہ کا نافرمان بنایا ہو تو بڑے ہو کے خاک ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے۔ ابھی چھوٹے ہیں ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن دو، ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ۔ اگر ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پروفیسر بنانا ہے بالکل بناؤ، لیکن یوں سمجھاؤ بچوں کو بیٹا پہلے تو مسلمان ہے ڈاکٹر بعد میں ہے، پہلے تو مسلمان ہے تاجر بعد میں ہے، پہلے تو مسلمان ہے وکیل بعد میں ہے، پہلے تو مسلمان ہے انجینئر بعد میں ہے۔ بچوں کو صرف دنیا کی پڑھائی، انگریزی 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 اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن اتنا نہ پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، میں ٹیوشن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یوں کہنا چاہتا ہوں ٹیوشن ہر بچہ جاتا ہے، اسکول ہر بچہ جاتا ہے، کیا ہر بچہ مکتب میں بھی جاتا ہے؟ کیا ہر بچہ مکتب میں بھی جاتا ہے؟ میرے عزیزو یہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی قدر کر لو۔ اگر یہ کچھ بن گئے آخرت بن جائے گی، یہ بگڑ گئے اور خدا نہ خواستہ اللہ نے ان کو پکڑا کہ تو کیوں ایسی زندگی گزار کر کے آیا، اور انہوں نے ماں باپ کی طرف اشارہ کر دیا، ماں باپ کا معاملہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ لہذا میرے عزیزو اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرو۔ بیان تو ہوتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، اصل چیز تو عمل ہے۔ میں بھی عمل کی نیت سے بولوں، آپ حضرات بھی عمل کی نیت سے سنو۔ گھر میں محبتوں والا ایک ماحول قائم کرو، روزانہ پابندی سے اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ آخری ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ روزانہ پابندی سے ہمیں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ کیا پڑھے؟
صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی زبان سے. اچھا اللہ پاک کیا دیں گے؟ فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 40,000 انعام عطا فرمائیں گے، 40,000 انعام عطا فرمائیں گے، 10,000 رحمتیں عطا فرمائیں گے، 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے، 10,000 درجے بلند فرمائیں گے، 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے. ہمیں نیکیوں کی بھی ضرورت ہے، 10,000 نیکی مل جائے. گناہ کی ختم ہو اس کی ضرورت ہے، 10,000 گناہ مٹ جائے. ہمارے درجے بلند ہو اس کی بھی ضرورت ہے، 10,000 درجے بلند ہو جائیں. اور اللہ کی رحمتوں کی بھی ضرورت ہے تو 10,000 رحمتیں ملے. آخرت کی کتنے بڑے پیمانے پر تیاری ہوگی. کوئی بھی درود شریف ہو، میں تھوڑا سا مختصر بتا رہا ہوں تاکہ دھیان کے ساتھ پڑھے، کوالٹی کے ساتھ پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم. عصر کی نماز ختم ہو، ہمارے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ اٹھے، میرے درود شریف کا وقت آ گیا. دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. یوں فرمایا درود پاک پڑھا کرو، یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی. ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے. فرمایا ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے. میرے عزیزو بیانات تو بہت سنے، آج طے کرو انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی ہی ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر کے اٹھیں. وہ بڑا کریم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے، کبھی بھی تانا نہیں دیتا. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل جو نکاح ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی میں خوب محبتیں نصیب فرمائے، اور دونوں خاندانوں میں، طرفین میں، زوجین میں اللہ تعالیٰ خوب محبتیں عطا فرمائے. اور یہاں جو بھی حضرات شادی شدہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے جوڑوں میں خوب محبت عطا فرمائے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری بیوی اور میرے بچے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اگر کوئی چاہتا ہو، فرمایا فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. 3 مرتبہ پڑھ لیجئے ہر نماز کے بعد، پھر دیکھو انشاءاللہ گھر میں کیسا محبت والا ماحول قائم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہو اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ انہیں دین کا علم سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بچے بڑے ہو چکے ہیں انہیں اللہ والوں کی صحبت میں بھیجنے کی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ابھی ہم دعا کریں گے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مختصر سے وقت کے لیے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. ذکر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکا لیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. مرد حضرات آواز سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، بالکل اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ یہاں موجود ہے.
آنکھ بند کی ہے، اندھیرا سا لگ رہا ہے، ذرا اپنے قبر کے اندھیرے کو بھی یاد کر لیں۔ اور جو مائیں بہنیں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ آہستہ پڑھیں، مرد حضرات آواز سے پڑھیں، مستورات آہستہ پڑھیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے یہاں قدر اس کی ہے جو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آواز سے پڑھیں، شرمائے نہیں۔ لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، چائے کی دکان پر غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، کرکٹروں کی باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، تو یہ تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے۔ یہ تصور کرے اللہ موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا ہے، یہ بہت وزنی کلمہ ہے، ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کلمے والے پرزے کو ایک کلمہ، اللہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کو بند ہی رکھے، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ دل سے یاد کرو گے وقت تو بھی گزر جائے گا، ادھر ادھر کے خیالوں میں رہو گے وقت تو بھی گزر جائے گا۔ آزو بازو والا کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں، دنیا سوچتے سوچتے تو زندگی گزر گئی، کاش اپنے اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ وہ کیا وقت ہوگا جب میرے اور آپ کے پاس ملک الموت آئیں گے، روح قبضہ کریں گے، ایک ہم سیدھے سادھے پڑے ہوئے ہوں گے، موبائل میں لوگ انا للہ کی خبریں چلا رہے ہوں گے، مشورہ ہوگا غسل دینے کون جائے، کون کون غسل دے، قبرستان کون چلا جائے قبر کھودنے کے لیے، مسجد سے تختہ لایا جائے گا، ایک طرف گرم گرم پانی ہوگا اور مجھے اور آپ کو لٹا دیا جائے گا، یہ کپڑے اتار لیے جائیں گے، گرم گرم پانی میرے اور آپ کے بدن پر ڈالا جائے گا، یہی وہ بدن ہوگا، یہی وہ جسم ہوگا،
ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہوگا. ہاں 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 کچھ ہی دیر میں سپرد خاک ہونے کی تیاری ہوگی، زمین کے اندر جانے کی تیاری ہوگی، اپنے اللہ سے ملاقات کی تیاری ہوگی. آج پتہ چلے گا کیسی زندگی گزار کر آئے. اگر اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا تو یہ قبر کہے گی میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے نا ان میں تو مجھے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. خدا نہ خواستہ حضور کے طریقے پسند نہیں آئے ہوں گے، دوستی، جوانی اور یہ سبھی گناہ کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. اگر اس طرح کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو ناراض کر کے گیا ہوا ہوگا تو قبر کہے گی میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے نا ان میں تو میرے نزدیک سب سے برا تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا. اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے موت سے زیادہ غمگین کوئی پیغام نہیں. کیا اس مجمع میں بہت سے وہ نہیں جنہوں نے اپنے باپ کا جنازہ دیکھا؟ کیا اس مجمع میں وہ نہیں جنہوں نے بہت سو نے اپنی ماں کا جنازہ دیکھا، بہت سو نے اپنے دادا کا دادی کا جنازہ دیکھا، بہت سو نے اپنے نانا کا نانی کا جنازہ دیکھا؟ کیا میں اور آپ دنیا سے نہیں جائیں گے؟ یاد رکھنا میں بھی جاؤں گا، میری فیملی بھی جائے گی، آپ بھی جاؤ گے، آپ کی فیملی بھی جائے گی. قیامت آنے والی ہے، نہ یہ تڑکیشور باقی رہے گا، نہ آپ کا گھر باقی رہے گا، نہ آپ کی زمینیں باقی رہے گی، نہ یہ کرکٹر نہ یہ ہیرو باقی رہیں گے. عمل نامے میں سب لکھا ہوا ہوگا کیا کر کے آئے. رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ آپ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. آپ تو ملک ہیں، آپ تو قدوس ہیں، آپ تو سلام ہیں، آپ تو مؤمن ہیں، آپ تو مہیمن ہیں، آپ تو عزیز ہے، آپ تو جبار ہے، آپ تو متکبر ہے، آپ تو خالق ہے، آپ تو باری ہے، آپ تو مصور ہے، آپ تو غفار ہے، آپ تو قہار ہے، آپ تو وہاب ہے، آپ تو رزاق ہے، آپ تو بڑی طاقت والے ہیں، آپ تو بڑی قدرت والے. آپ کی قدرت نرالی ہے، آپ کی طاقت نرالی ہے، آپ سب بڑوں کے بڑے ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ ہی شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. آپ ہی کے حکم سے ہم دنیا میں آئے ہیں، آپ ہی کی مرضی سے ہم دنیا سے جائیں گے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے آپ بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، آپ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور جو گنہگار تائب ہو جائے، توبہ کر لے، وہ آپ کا محبوب ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے. اے اللہ، ہم نے ابھی سنا کہ آپ پہلے ہی بڑے بڑے مجرموں کو اور پاپیوں کو صرف معاف ہی نہیں بلکہ اپنے ولیوں کا سردار جیسا بنا چکے ہیں. فضیل بن ایاز جو صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، آپ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، ولیوں کا سردار جیسا بنایا. بہت سے ایسے مشہور کرکٹر، آپ نے ان سے نجات عطا فرمائی اور ان سے دین کا کام لیا. بہت سے ہیرو، آپ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ان سے نظمیں پڑھوائی، ان سے دین کا کام لیا. رب کریم، ہم بھی اقراری مجرم ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، بہت زیادہ گناہ کیے، آپ کو ناراض کیا ہے، آپ ہی کا کھا کر آپ ہی سے بغاوت کی ہے. وہ کون سی گڑی اور
کون سا وقت اور کون سا لمحہ ہے جس وقت ہم نے آپ کو ناراض نہ کیا ہو۔ رب کریم معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دے، سبحان رب معاف کر دے، کریم اللہ معاف کر دیجئے، آج تو معاف کر ہی دیجئے۔ یہ ٹھنڈی میں یہ مجمع آپ کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ دور دراز سے آئے ہوئے آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے عشق میں آئے ہوئے ہیں، مستورات بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ نوجوان بھی ہے جن کا سجدہ آپ کو پسند آتا ہے، اور وہ بڑی عمر والے بوڑھے بھی ہیں جن کی سفیدی کو دیکھ کر آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اس مجلس کو انقلابی مجلس بنا دے اللہ، دنیا کی محبت جڑ سے نکال دے، فکر آخرت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، حضور علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرما، پیارے نبی جیسا چہرہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اسلامی لباس پہننے کی، بچوں کو اسلامی لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما، ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن شریف کی ہم نے بہت ناقدری کی، اللہ بہت ناقدری کی، کئی وقت گزر جاتا ہے ہمیں قرآن شریف کی توفیق نہیں ہوتی، موبائل کو بالکل ناراض نہیں کیا، ہم نے قرآن کو بہت چھوڑا، موبائل کا اہتمام کیا۔ اے اللہ موبائل کا کم استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہیں کسی کے ابو کا کسی کی اماں کا انتقال ہو چکا ہوگا، اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی، باپ کا وہ پیار سے بیٹا کہنا یاد آتا ہوگا، ماں کا وہ شفقت بھرا ہاتھ جو سر پر پھیرتی تھی وہ یاد آتا ہوگا، وہ بچپن کی یادیں اور بھائی بہن کا ایک ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارنا اور ایک پلیٹ میں کھانا اور چھوٹی سی چیز میں بہت سے لوگوں کا کھا لینا، اور وہ ماں باپ کی قربانی اور وہ ماں باپ کی شفقت اور وہ ماں باپ کی محبت وہ یاد آتی ہوگی۔ اے اللہ ان کے والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجمع نے نیت کی ہے نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، بطور خاص ہمیں فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما، تہجد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 1000 مرتبہ درود شریف کے اہتمام کی نیت کی، اس کی توفیق عطا فرما، ہونے والا جو نکاح ہے اس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ نکاح کے بعد ہمارے بڑوں نے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ان کو بھی ان کے نکاح کے بعد عطا فرما دینا، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اس سے ان کی بھی حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرمانا، دونوں خاندانوں میں خوب محبت عطا فرمانا۔ اے اللہ تڑکیشور والوں پر آپ نے عجیب و غریب رحم فرمایا، آپ نے اتنا بڑا ادارہ جو آپ ہی کا ادارہ ہے اس سرزمین پر موجود ہے، اے اللہ یہاں والوں کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما، یہ فلاح دارین کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے محبین معاونین متعلقین اے اللہ سب سے خوب دین کا کام لے لے، سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ اے اللہ اس ادارے کو چاہے تعلیمی اعتبار سے ہو یا تعمیری اخلاقی اعتبار سے ہو اس کے معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ حضرت کی خانقاہ بھی یہاں چل رہی ہے، بطور خاص تڑکیشور والوں کو حضرت سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان کی خانقاہ میں جا کر اللہ اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے سنا ہے سبزی سبزی والوں کے پاس ملتی ہے، لوہا لوہے والوں کے پاس ملا کرتا ہے، کپڑے کپڑے والوں کے پاس ملا کرتے ہیں، اللہ اللہ والوں کے پاس ملا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے لائن سے جن حضرات نے جس لائن سے محنتیں کی ہو ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے، رب جان چھڑا دے، اے اللہ جان چھڑا دے، آپ دیکھتے ہیں ہر وقت اس کا استحضار نصیب فرما، آپ ہی کے پاس جانا ہے اس کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک جو غلطی ہو گئی معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا، گناہوں کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کا شوق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم تمام سے دین کا کام لے لے، ہماری نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما دے، اے اللہ
اللہ انہیں خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔